شک وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن بے شک وہ گائے ہیں لا ذلول جو نہیں ہے محنت کرنے والی تصیر الارض زمین جتتی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو مسلمتن صحیح سالم ہو لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو قول الان جئت بالحق تو کہنے لگے اب آپ حق لائیں ٹھیک بات لائیں فذبحوها تو انہوں نے ذبح کر دیا اسے وما كادوا يفعلون اور نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے. اللہ نے کھول دی نا بات تو یہی کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم کریں لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے ذبح کر لیا اسے اور مزید سوال کیا اللہ نے اور اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا یعنی جب آنسر ملا ان کو تو وہ یہ کہ بھائی زمین بھی نہ جوتی ہو اور وہ بالکل صحیح سالم ہو اس پہ کوئی داغ نہ ہو. اب کہہ رہے ہیں آپ اب تو بالکل کلیئر بات لے کر آئے اب سمجھ آ گئی ہے ہمیں اب تو سمجھ آنی ہی تھی اب رہ کیا گیا تھا اس میں یعنی آپ دیکھیں اب تو سمجھ آ ہی جانی تھی کہ کیا اب رہ گیا یعنی اب مزید اور ایک کوئی مشکل کھڑی ہو تو کہا کہ اللہ فرما دے انہوں نے ذبح کر دیا لیکن وہ لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں گے. تو اللہ کے آگے کیا ہو جائے پہلے مومن بن جائے پہلے کافر نہ بنے اور اللہ کے آگے جھکنے والے بنے بجائے اس کے کہ ہٹ دھرمی یا ضدی پناہ دکھائیں یا یہ کہ اللہ سے بے رخی والا انداز اختیار کریں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آیت 72 اور جب تم نے قتل کیا نفس کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم اس میں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نکالنے والے مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو بھی تم چھپا رہے تھے. 73 فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضربوه ضرب لگاؤ اس کو ببادیا اس کے بعض حصے کے ساتھ گائیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح اللہ زندہ کریں گے مردے کو ویریکم آیاتہ اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. اللہ فرمانے اور جب تم نے قتل کر دیا تھا نفس کو اور جھگڑ رہے تھے اس نفس کے بارے میں یعنی ایک جان کا قتل ہو گیا ایک دل سے دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو گئی جو کہ عام یہی ہوتا ہے کہ اس نے کیا وہ کہہ نہیں اس نے کیا. اللہ فرمانے میں نکالنے والا تھا یعنی میں ظاہر کر رہا تھا جو تم چھپا رہے تھے جو تمہارے دلوں میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کھولنا تھا. اب وہ کیسے کھولنا تھا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن آتی ہے کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا ایک کھولنا تو ایک قیامت کے دن مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندے نے یہ کام کیا تھا میں نے آپ نے کیا کیا تھا. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یہ اس وقت بالکل اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو اللہ کو نکالنا تھا یعنی وہ والی بات ہے جو جرم چھپاتے ہیں تو وہ چھپتا نہیں اور اللہ کسی کے بھی ذریعے سے اس کو کھول دیتے جرم کو. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا کہ مارو اس کو جب اس ضمیر کو دیکھتے ہیں ہو کو تو اس کے کوئی صورت نہیں بنتی کہ کیا اس کی ضمیر کدھر جائے گی تو اس نفس کو اس مقتول کو آپ مارو ببادیہ اس گائے کے بعض جو یہاں پہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور لیا بھی گیا کہ اس گائے کا حصہ مارا گیا اور اللہ نے ایک ان کو نشانی دکھائی کہ وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم اس بات کے اوپر بلیو کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ تم کو اسی طرح قیامت کے دن بھی زندہ کریں گے. اس کا دوسری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی لی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ضربہ کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ اب بیان کرو اسے اس کے بعد کو یعنی وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو واپس سے بیان کرو اور انویسٹیگیشن جس طریقے سے ہوتی ہے تو وہ جو سننے والے ہیں وہ سنیں گے جب غور سے دوبارہ معاملے کو ورڈ ٹو ورڈ تو اس کے بعد وہ ایک کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ اچھا ہاں بھائی یہ نہیں یہ بات ہوئی تھی تو دوبارہ ایک بات کو سننے کے بعد بندہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے اچھا یہ نہیں اور وہ اللہ کی مدد پیچھے ہوتی ہے کہ اللہ کو بھی اس چیز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بن جاتی ہے اس کے لیے جس کو پہلے قتل کر دیا گیا یعنی اللہ وہ چیز جو مر چکی ہوتی ہے وہ جو ان ڈیپتھ چلی گئی ہوتا ہے کوئی کیس یا فائل نیچے پہنچ گئی ہے وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور اللہ اس کیس کو کیا کرتے ری بورن کر دیتے زندہ کر دیتے اور اپنی نشانی بندے کو دکھاتے کہ دیکھو جب اللہ کو پکڑنا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ کیسے پکڑو تاکہ تم کیا کرو عقل سے کام لو آئندہ یہ نہ کرنا غلط کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لو بچو گے نہیں. ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فہی کالحجارتی تو گویا کہ وہ پتھر ہیں او اشد قسوۃ یا پتھر سے زیادہ سخت وان من الحجارتی اور بے شک پتھروں میں سے لما یتفجر ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہے منہ اس سے الانہار نہریں وان منها اور بے شک اس میں سے لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی
وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس سے لما یہبطُ ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل عما تعملون اس سے جو بھی تم کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھی اللہ کی پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی کسی کی عبرت آمیز ہم دیکھتے ہیں سزا اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوتا ہے. بہت بندہ جو ایک ٹائم پہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اتنی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی نشانی کی بات ہوتی ہے. لیکن بندے کا دل جو ہے وہ تھوڑی دیر تو نرم پڑتا ہے. جیسے میت کے گھر سے آپ آئیں تھوڑی دیر تو میں اور آپ تھوڑا سا سہمے ہوئے رہتے ہیں یا ایک دو دن تک اس کا بہت بہت اثر رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر سے وہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے کہا کہ تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. تو آج اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد دل نرم ہونے کے بعد بھی اگر سخت ہو جائے یا نرم ہو ہی نہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اور آپ پتھر دل ہو گئے. پتھر دل بھی نہیں کہیں گے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ کے. اور اس کا علاج کیا ہے جب دل اتنا سخت ہو جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی یہ جو غذا ہے نا جو اللہ نے ہمیں قرآن جو عطا کی ہے اس سے جب ہم اپنے آپ کو فیڈ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کی سختی جو ہے نا وہ نرمی میں بدلے گی. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے نا ایک موئسچرائزر کا کام دے گا. قرآن جو ہے میرے اور آپ کے دلوں کو پگھلانے کے لیے ایک ایسی سمجھنے سے کریم نرش کرتی ہے آپ کی اسکن کو. اسی طریقے سے قرآن میرے اور آپ کے دل کے لیے ہے دل اور دماغ کے لیے. تو پھر ہی دل کی سختی دور ہو سکتی ہے ورنہ تو بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں. اور پھر یہ کہا کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں جن سے نہریں پھٹتی ہیں. یعنی آپ اور میں جانتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اس سے پانی صرف نکلتا ہے. کچھ نہریں بہتی ہیں کسی سے پانی نکلتا ہے. یعنی دل کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ دل کیسا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پتھر اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر پتھر دل بھی ہیں تو ہم اللہ کے ڈر سے کبھی بھی گر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے یا کچھ ایسا نہیں ہوگا. آپ اور میرے پاس بھی گنجائش ہے کہ ہم اللہ کی طرف کبھی بھی آ سکتے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو بھی تم لوگ کر رہے ہو. اللہ کو سنبھالیں. افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے. وقد کان فریق یقیناً ایک جماعت ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون کلام اللہ جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر اسے بدل دیتا ہے من بعد ما عقلوہ خوب سمجھ لینے کے بعد وہم یعلمون اور جانتے بوجھتے ہیں وہ سب جان رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ یہ مانیں گے. ان کی تو ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے جو اللہ کی باتیں سننے کے بعد بدلتی. کس کی باتیں؟ ایک دوسرے کی نہیں اللہ کی باتیں بدل دیتی. تو وہ بندہ جس کو اللہ کی باتیں بدلتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اس کے لیے آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے کہ یہ ہدایت پڑھائے گا. یعنی آپ سے سلم کوئی کہا جائے. تو آج میں اور آپ اگر اللہ کے اوپر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں اللہ کے اوپر اللہ کی باتیں اپنی مرضی سے پیش کریں اللہ نے ایسا نہیں ایسا کہا ہے اللہ نے اس بات میں کوئی گناہ نہیں رکھا ہے اپنی منطقیں اور لاجکس پیش کر کے اور ہم یہ بتائیں کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں. پھر میرے اور آپ کے دل کتنے سخت ہوگا اور میں اور آپ کا ایمان لانا یعنی دوبارہ اپنی صحیح ٹریک کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے بوجھتے کر رہے ہوتے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ان سے ملتے ہیں آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں ان کا بعض اِلیٰ بَعْضٍ بعض کی طرف قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بتاتے ہو انہیں بما فتح اللہ وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کرے تمہارے خلاف بھی ان باتوں کو عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. اب کہتے ہیں کہ جب تم وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان والے تو کیا کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. جو آپ نے پیچھے بھی بات پڑھی تھی کہ ایمان والوں میں بیٹھتے تو ایمان والے اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کیا کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. تو کہتے ہیں جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے اور علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم ان کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری کتاب میں کھول دی ہے بات. یعنی ان کو کیوں پروف دے دو کہ ہماری بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور وہ قیامت کے دن تمہارے آگے کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو انہیں بتایا بھی تھا پھر بھی نہیں سمجھے. آج اگر آپ اس کو مسلمس پہ لے لیں ہمیں بتایا یہی جا رہے ہیں نا ان کے حوالے سے کہ آج جب ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھو آیت اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ گھر جا کے بولے ہم نے اس دن پڑھی تو تھی آیت تو وہ کہے کہ اب تمہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی ان کے سامنے کہ ہاں ہم نے بھی یہ پڑھی تھی. قیامت کے دن جو ہے وہ یعنی دل میں کیا بندے کو کھٹکا لگتا ہے کہ اللہ بھی آگے کھڑا کر دیں گے کہ لو تمہیں تو سب معلوم تھا.
تو پھر یعنی کس سے ہم چھپا لیں گے؟ کیا